बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाजरीन, एक बहुत ही मशहूर मुहावरा है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। और ये मुहावरा हमें आज बिल्कुल फिट नज़र आया अपने साबका वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब पर, जब वो बीबीसी के स्टूडियो में बैठे अपने इंटरव्यू दे रहे थे। तो और उनकी हालत ऐसी थी कि जैसे उनको जानबूझकर एक जाल के अंदर फँसाया गया है, उनको बुलाया गया है ताकि उनको कौम के सामने शर्मिंदा किया जाए। तो इसहाक़ डार साहब, शायद उनका इंटरव्यू में जाने का मकसद ये था कि शायद उनसे ये सवालात किए जाएँ कि जो आजकल पाकिस्तान के अंदर इनकी पार्टी मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा के क़यादत में जलसे जुलूस कर रही है और हुकूमत को बहुत टफ टाइम दे रहे हैं ये लोग। तो क्योंकि मियाँ साहब भी यहाँ इंग्लैंड से बैठकर उन जलसों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, वहाँ पर अपनी तकरीर करते हैं। तो इनको ज़ाहिर यही लग रहा था कि शायद हमसे ये पूछेंगे तो हम और ज़्यादा लोगों को बताएँगे कि हम इस हुकूमत को घर भेजकर ही सुकून का साँस लेंगे। और इनको लग रहा था कि शायद ये इंग्लैंड में बैठकर, इतनी दूर बैठकर बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में ये हुकूमत अब चंद माह की मेहमान ही होगी। तो इस पर ये मज़ीद अपना मौक़िफ़, जो मज़बूत मौक़िफ़ है, वो पेश करेंगे, ना सिर्फ़ अपना बल्कि मियाँ साहब का मौक़िफ़ भी पेश करेंगे। लेकिन जब कुछ सवालात के बाद इनसे बिल्कुल ही अजीब और गरीब किस्म के सवालात किए गए, यानी कि इनके पर्सनल लाइफ़ के बारे में, जायदाद वगैरह के बारे में सवालात किए गए, पाकिस्तान में इलेक्शन के बारे में सवालात किए गए और इनकी बीमारी पर इलाज किए गए, तो ये बिल्कुल बौखला गए। तो ये तो पूरी अब पाकिस्तान पूरे ने सुन लिया होगा, पूरी दुनिया ने भी सुन लिया इनका इंटरव्यू, हम इस पर मज़ीद बात नहीं करते। तो हम बात सिर्फ़ उस बात पे करेंगे कि जो इन्होंने एतराफ़ात किए। इन्होंने अपने इंटरव्यू में चंद एतराफ़ात किए जो हो सकता है कल नैब के काम आ जाएँ या हुकूमत को काम आ जाए, तो उन पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने फरमाया कि इनके जब जायदाद के बारे में पूछा गया तो इन्होंने फरमाया कि जी मेरा एक ही घर है, पाकिस्तान के अंदर है और वो भी हुकूमत ले चुकी है। लेकिन जब दोबारा पूछा गया कि आपके ख़ानदान या आपके फैमिली बीवी बच्चे ज़ाहिर है उसमें होते हैं, तो उनके पास कोई जायदाद, पहले तो ये टालने की कोशिश की, फिर कहते हैं नहीं हमारा दुबई में एक विला है, बच्चों का है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है तो उनका है, इनका कोई उसमें हिस्सा नहीं। यानी इनका बच्चों का एक विला हो गया और इनका एक घर है, इसके अलावा इनकी कोई जायदाद नहीं है पूरे पाकिस्तान में, ना कहीं बाहर, ना इंग्लैंड वगैरह में। लेकिन अगर कल खुदा न खास्ता इनकी जायदाद कोई और शो होती है पाकिस्तान में, दुबई में या इंग्लैंड में या किसी और यूरोप के मुल्क में, तो इससे यही लगेगा कि ये इन्होंने फिर पैसा जो है वो करप्शन के पैसे से इन्होंने ये जायदाद वगैरह ख़रीदी है। तो ये तो नैब के लिए खुद इन्होंने खुद ही अपना एक स्टेटमेंट दे दी कि मेरे पास और बच्चों के पास एक-एक ही घर, यानी 2 घर हैं पूरी फैमिली के पास। अब तक जो जायदाद है वो 2 घर हैं, जिनमें से एक हुकूमत पाकिस्तान इनसे ले चुकी है। तो दूसरा ये नैब पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि कहते हैं कि जी ये नैब का आपको पता है कि वहाँ पर जेलों में ये बंदों को मार भी देते हैं। और देखें ये इनके अपने दौर के अंदर नैब से कितना फिर ये जो काम लिया, फिर इन्होंने दूसरे लोगों पर जो इल्ज़ामात लगाए, लोगों को उसके अंदर जेलों में डाला इन्होंने, ख़ासकर ज़रदारी साहब की हालत कैसे की थी इन्होंने। तो इसका मतलब है कि इन्हें पूरा पता है कि नैब पाकिस्तान में जो केसेस बनाती है वो एक तो झूठे होते हैं या सियासी होते हैं, और सिर्फ़ उनका मकसद यही होता है कि अपने मुखालिफ को जितना दबा सके या वो दबाएँ। अगर उसकी मौत भी हो जाती है तो ये तो अभी इन्होंने खुद ही बता दिया कि अंदर मार भी देते हैं बंदे। अब ये भी इतराफ़ कर रहे हैं कि अगर इनके दौर में कोई बंदा मरा है तो इसका मतलब है कि ये उस पर दबाव डालकर नैब पर इन्होंने या तो उसको तशद्दुद करवाया या फिर जान से मरवा दिया। तो ज़रदारी साहब की हालत आपके सामने ही है सारी, इन पर कैसे मुकदमात थे नैब के, और बाद में पता चला कि वो नैब का चेयरमैन था, उनसे माफ़ी भी माँगता रहा कि नहीं मुझसे ये इन लोगों ने झूठे मुकदमे बनवाए थे। इसके अलावा जो इन्होंने एक एतराफ़ किया, जब इससे पूछा गया कि जनाब आप पाकिस्तान नहीं जा रहे, तो इनका कहना था कि जी मैं बीमार हूँ, तो इसलिए नहीं जा रहा। जब उसने कहा यार आप 3 साल से बीमार हैं, 3 साल से इधर हैं, अभी तक इलाज नहीं हुआ आपका। तो फिर बात को ही चेंज करके कि 3 साल तो ज़ाहिर है बहुत लंबा अरसा होता है किसी बीमार बंदे को सेहतयाब होने में, और ऐसी कौन-सी बीमारी है जो 3 साल के अंदर भी ना ठीक हो सके। तो इनका कहना था कि नहीं, फिर ये वापस नैब की तरफ आ गई, नहीं सियासी मुकदमात बनते हैं और पाकिस्तान में देखा आपने ह्यूमन राइट्स नहीं होते हैं, तो ऐसे बहुत से गैर कानूनी काम किए जाते हैं, जानबूझ के फंसा दिया जाता है।
تو جو اصل انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ ہے کہ یہ بیمار وغیرہ کچھ نہیں ہے، اپنے جو ان پر کیس تھے بجائے ان کو سامنا کرتے یہ وہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور بہانہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ میرے کمر میں درد ہے، اور عجیب طرح کا درد ہے جو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، لیکن آج انہوں نے اعتراف کیا کہ نہیں، یہ تو ایک چلے بہانہ ہی تھا، لیکن اصل وجہ یہی ہے کہ اپنے مقدمات کا سامنا نہیں کر سکتے۔ تو اینکر نے جب یہ کہا کہ میاں صاحب بھی تو آپ کی طرح کی بیماری ہے ان کو بھی، اور وہ بھی شاید اس لیے پھر آئے ہیں کہ اپنے مقدمات سے تاکہ ان کا سامنا نہ کرنا پڑے، جبکہ عدالتوں نے ان کو مجرم قرار دی گیا ہے، تو شاید یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ بیماری کا بہانہ بنا کر یہاں پر آئے ہیں، اور یہاں پر آپ نے پوری تیاری کی ہوئی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو وقت سے پہلے گرانے کا اور الیکشن کروانے کا، جبکہ پوری طرح آپ ان کے جلسے میں بھی شریک ہوتے ہیں یہ پہ آن لائن۔ تو اب یہاں پر یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسی بیماری ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ کرونا سے بڑی کوئی بیماری ہمیں نظر نہیں آئی جو ہم ان دنوں دیکھ رہے ہیں، اس کا علاج نکلا ہے، لیکن یہ جو ان کو بیماری ہوتی ہے، خاص کر چلے میں ان کا صرف نہیں کہتا، جتنے بھی سیاستدان ہیں ہمارے، جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ گھوڑے کی طرح ہوتے ہیں، وہ ایسے دوڑتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں شام کو ایسے فریش نظر آئیں گے آپ کو کہ جیسے بیماری زندگی میں ان کے قریب سے بھی نہیں گزری، لیکن جیسے ہی وہ کرسی سے نیچے آتے ہیں، اقتدار جاتا ہے، یا کوئی بہت بڑا کوئی ادارے کا سربراہ ہے اس کی نوکری جاتی ہے، تو ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ جیسے یہ کل ہی گیا اس دنیا سے، اللہ نہ کرے، لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کی حالت ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے یہ ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج آج تک اس دنیا میں دریافت نہیں ہے، اور ان کی بیماری کا علاج واقعی دریافت نہیں ہو سکتا، پوری دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں چلتا ان کو بیماری ہے کیا۔ یہ بیماری ہے جو وہ اقتدار کی بیماری ہے، وہ تبھی ٹھیک ہو سکتی ہے جب یہ دوبارہ اقتدار میں آئیں یا کرسی پر بیٹھیں، تو یہ وہ بیماری ہوتی ہے، اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہ ہی حکیم کے پاس ہے۔ اچھا جی، یہ تو اعتراف کر دیا، اب انہوں نے اعتراف کیا ایک اور کیا کہ جو فوج پر الزام لگاتے ہیں کہ فوج نے عمران خان کو یہ الیکشن جو 2018 کا جتایا تھا، تو بالکل ہی دھاندلی ہوئی تھی اس میں، تو اس اینکر کا بھی یہی کہنا تھا کہ جناب ہم انٹرنیشنل جو سروے ٹیم گئی تھی انہوں نے بھی دیکھا، ہاں چند جگہوں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ اعتراض کیا کہ دھاندلی ہوئی ہے، ایسی بات ہوئی ہے، لیکن وہ صرف ایک پارٹی نہیں، وہ بہت سی پارٹیوں کے لوگوں نے کہا کہ ایسا ہوا ہے، لیکن اوور آل جو الیکشن تھا وہ شفاف ہی تھا، تو اس میں ان کا کہنا تھا نہیں، جو فوج نے ان کو جتایا، اور اس کا مطلب یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جب ان کی حکومت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی پھر فوج ہی لے کے آتی ہے۔ اگر یہ عمران خان کو لے کے آئی ہے تو اس سے پہلے تو پھر کیونکہ اب ماضی میں کیا جائیں کہ کیسے مسلم لیگ نون یا آئی جے آئی وغیرہ یہ دوسری جماعتیں کس نے بنائی، کیوں بنی، تو اس پر ہم نہیں جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ کی حکومت آئی تھی پچھلے دور میں تو اس وقت تو ابھی رزلٹ نہیں کر رہے تھے، تو آپ لوگوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہم لوگ جیت گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس میں دال میں پھر کچھ کالا تھا۔ اگر آپ فوج پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ فوج ہی جتاتی ہے تو پھر آپ کے الیکشن بھی فوج نے ہی جتائے ہوں گے۔ اچھا، ایک بہت اچھی جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ الزام تو فوج پہ لگاتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فوج پر آپ الزام، کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، کچھ چند جو کچھ افسران ہیں، ہم پوری فوج کو نہیں کہتے ہیں، یہ چند افسران ہیں یا جنرل ظاہر ہے یہ کہتے ہیں۔ باجوہ صاحب پر تو ڈائریکٹ الزام بھی لگا دیا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہ انہوں نے کیا ہے، اور ان کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ چند جنرل ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، یعنی یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک جنرل جو ہے پوری فوج کا سربراہ جو ہے وہ پوری فوج کی نمائندگی کر رہا ہے۔ جنرل کی ایک بات کا مطلب ہے کہ وہ پوری فوج کی نمائندگی کر رہا ہے اور ان کی بات بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جنرل نے یہ کیا تو اس کا مطلب ہے پھر آپ فوج کو ہی کہہ رہے ہیں نا ساری، جنرل کا کیا مطلب ہے؟ اب کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ جنرل نے کوئی بات کی ہو تو فوج کے کسی افسر نے کہا ہو کہ نہیں جی ہم یہ بات نہیں مانتے، یہ ہمارا موقف نہیں ہے۔ جب بھی جنرل کسی نے بات کی ہے تو پوری فوج کا وہی موقف ہوتا ہے جو اس کے جنرل کا ہوتا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنرل اور فوج کو کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ وہی ہوتی ہے، تو اس پر اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے تو وہ دکھائیں۔ جب حکومت سے باہر جاتے ہیں تو آپ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی فوج نے کر دیا، چلے فوج نے جب کیا ہے تو پھر آپ کی باری بھی کیا ہوگا، اگر یہ کہتے ہیں پھر آپ اپنی باری آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا شفاف الیکشن تھا، ہم جیت گئے، تو لیکن جب کوئی دوسرا جیتتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کو جتایا گیا۔ تو ناظرین، یہ کچھ چیزیں تھیں جو اسحاق ڈار صاحب کے منہ سے جو نکلیں، جو ایک ریکارڈ کا حصہ بھی بن گئی تھی، ان کے جو انہوں نے اپنے بارے میں جو معلومات دینی تھی وہ نیب کو شاید وہ نہیں دے سکے تھے، تو
اب انہوں نے دے دی ہیں، تو یہ اب ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا ان کا۔ جب ان پر انکوائری ہوگی تو اس کے جائیداد وغیرہ کی یا اس طرح کی جو ان کی پراپرٹی ہیں۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے باتیں تو بہت کی تھی، لیکن ہم نے وہ چند باتیں بتائیں جن کا ہمیں لگا کہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اس طرح ان کے دور میں بھی ہوا اور یہ کرتے رہے ہیں۔ اور خاص کر انہوں نے اپنی جو جائیداد کے بارے میں بھی بتا دیا کہ اب جیسے مریم صاحبہ نے بھی بتایا تھا کہ پاکستان تو انگلینڈ تو کیا پاکستان میں بھی ان کی جائیداد نہیں ہے، تو پھر بعد میں پھر ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ جائیداد بھی نکل آئی، ان کی بینک بیلنس وغیرہ بھی بہت زیادہ نکل آیا تھا۔ تو ناظرین یہ تھوڑی سی اپڈیٹس تھی، ہم نے سوچا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ان کے ویوز بھی لیتے ہیں تاکہ ہمیں آئندہ جب الیکشن ہو تو اپنے نمائندے چننے میں آسانی رہے۔ ہم دیکھیں کہ کون آپ کے حق میں بہتر ہے، کون اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے یا کون قوم کے مفاد کے لیے باہر نکلا ہوا ہے۔ جو لوگ قوم کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں ان کو پھر کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسرے ملک میں پناہ لیں۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے ہم اجازت چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے صحیح نمائندے چننے کی بھی صلاحیت دے۔ تو اسی کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔